Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil صلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الباب والله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں، حادثات یہ ہماری زندگی کا معمول ہے. کسی نہ کسی حادثات میں، کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں، کسی نہ کسی چیز میں انسان مبتلا رہتا ہے. اچانک آ جائے، پتہ بھی نہ تب بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، یا کچھ چاہیے ہو انسان کو، خواہشات ہر انسان کے اندر ہے، اس کی تکمیل چاہیے. ان تمام چیزوں کے لیے، تمام چیزوں بہت ہی اچھا حل موجود ہے. کیسی پریشانی ہو، کیسی مصیبت ہو، کیسی بیماری ہو، کیسے حالات خراب ہوں، کچھ بھی چاہتا ہو، کچھ خواہش رکھتا ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت ہی بہترین انتظام کیا ہے. فوراً وہ چیز مل جاتی ہے انسان، فوراً وہ چیز ختم ہو جاتی ہے جس کے لیے اس نے کہا. وہ کیا چیز ہے؟ کیا حل ہے اس کا؟ قرآن میں بھی موجود ہے، احادیث میں بھی موجود ہے. الحمدللہ. یہ نہیں کوئی آج کوئی بیان کر رہا ہے یا آج کوئی آدمی بتا رہا ہے اس چیز کے لیے، باقاعدہ قرآن میں موجود ہے. وہ کیا چیز ہے؟ ادعونی استجب لکم. دعا اتنی زبردست چیز ہے دعا، اتنی بڑی چیز ہے یہ دعا. تو جتنی چیزیں میں نے آپ کو سامنے بیان فرمائی سب چیز ہو جاتا ہے. کتنی بڑی پریشانی ہو، کتنی بڑی مصیبت ہو، کتنے بڑے حالات ہوں، کتنی بڑی بیماری ہوں، دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے سب ختم ہو جاتا ہے. کوئی چیز چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، مانگنا چاہتے ہیں، ضرورت ہے نا، انسان ہے. جب اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں پیدا کی ہیں تو اس کے لیے حل کتنا خوبصورت رکھا ہے. مجھ سے دعا مانگو، کتنی زبردست چیز ہے. حدیث میں آتا ہے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے، اللہ مفتاح باب رحمت کہ جیسی بندہ دعا مانگتا ہے تو میں اپنی رحمتوں کو دروازوں کو کھول دیتا ہوں. باقی آپ بتائیں مجھے باقی کیا رہے گا؟ کہ آپ ادھر ہاتھ اٹھائیں گے مانگنے کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. کیسے نہیں مانیں گے؟ تو کیا ہوتا ہے؟ رحمت کے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں. آپ دیکھیے کتنی بڑی چیز اللہ نے دی کہ اللہ قبول فرما لیتے انسان. اب یہ دیکھیں
شیطان ملعون سب سے گھٹیا ہے پوری کائنات میں، جس نے سب کو مروایا، خود بھی مرا. جب اس نے وہ اپنی حرکت کی تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو سزا دی تو اس نے بڑا کام کیا. وہ عارف تو تھا، سب کچھ تھا، عارف تھا. عارف کہتے ہیں اللہ کو پہچاننے والا. تو اللہ کو جانتا تھا بڑے طریقے سے، تو جانتا تھا اللہ تعالیٰ کی صفت قبولیت جو ہے وہ اس سے پہچانتا تھا، اس سے واقف تھا. تو اس نے اس وقت جب اس کو نکالا جا رہا تھا اس نے دعا کر دی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مہلت بھی دے، اور یہ میرے دشمن جن کی وجہ سے میں نکل رہا ہوں اس پہ لڑنے کے لیے مجھے ڈھیل بھی دے دے، جیسے میں چاہوں کروں. اللہ نے قبول فرما لی دعا اس کی، اس کو دے دیا چانس. تو میرے بھائی ہم تو ایمان والے لوگ ہیں اور ہمیں تو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو کیا ہماری دعا قبول نہیں ہوگی؟ سوچیں آپ، اتنی بڑی چیز، اتنا بڑا ہتھیار، اتنی بڑی نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، رکاوٹیں کہیں نہیں. آ جائیں جتنی پریشانی ہے، آ جائیں جتنی مصیبتیں، آ جائیں جتنے حالات ہیں، چاہیے جو آپ کو چاہیے ٹھیک ہے. شیطان کو مل سکتی ہے دعا قبول ہو سکتی، تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. لیکن یہاں شیطان نے دشمنی ایک اور کی نا پھر ہمارے ساتھ، زبردست دشمنی کی اس نے ہماری دعا سے یقین کو ختم کر دیا. دل میں وسوسے پیدا کر کے کہ ہاتھ تو اٹھے ہوتے ہیں مانگ رہے ہیں، لیکن ہاتھ اٹھنے میں جو ہے دھیان کہیں اور ہوتا ہے، ہمارا اسباب کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. دعا یاد رکھیں میری بات، دعا زبان سے قبول نہیں ہوتی ہے. کس نے کیا آپ زبان ہلائے؟ دعا جو مانگی جاتی ہے وہ زبان سے نہیں مانگی جاتی. دعا کہاں سے مانگی جاتی؟ دل سے مانگی جاتی. کبھی دل سے دعا مانگ کے تو دیکھیں آپ، دل کے ہاتھ اٹھائیں کبھی اللہ سے مانگنا ہو. ہمارے ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں، وہ خیال ہمارے نہیں یار اے کرم کرتے وہ پھر صحیح ہو جائے گا کام، پتہ نہیں یار ہوندی قبول دعا نہیں ہوندی. اتنا ہمارا سب سے پتہ نہیں یار قبول ہوگی بھی نہیں ہوگی. ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، مانگ بھی نہیں، پتہ نہیں پتہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کچھ کیا مانگ رہے ہیں. باقی تو ہم دعاؤں بھی دیتے، فرض نوازوں کے بعد دعا کتنی زبردست، ہم خود مانگتے ہی نہیں، دوسرے کو چھوڑا یہ مانگ لیں. میرے کتنی بڑی کوتاہی ہے، کتنی بیوقوف انسان. آپ سوچے اتنی بڑی چیز اللہ نے دی ہے ہمیں، اور پھر بھی ہم پریشان ہیں، پھر بھی مصیبتیں ہیں، پھر بھی ہمارے حالات خراب ہیں، پھر اس رزق میں ہم پریشانی ہے، اولاد میں پریشانی ہے، اس چیز میں پریشانی ہے. تو وجہ یہ ہے کہ شیطان نے اس کو اتنا وسوسے پیدا کر دیے اور ہمارے یقین کو کم کر دیا. اگر ہم یقین کے ساتھ اللہ سے کہ اللہ کہیں کہ دوں گا، ہاتھ اٹھا دیں، تو پھر کیا ہے، اللہ وہی دے گا جو وہ چاہے گا. اور بھی درجہ بڑھ گیا، اللہ وہی دے گا جو وہ چاہے گا، وہ نہیں دے گا تو چاہ رہا ہے. کیوں؟ اس کو پتہ ہے گھٹیا چاہتا ہے اس کی، اور میں رب ہوں. اب اس نے مجھ سے تعلق پیدا کر دیا، میں تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس کو کیا پتا کہ جو یہ مانگ رہا ہے مٹی ہے، میں اس کی جگہ ہیرا دوں گا اس کو. کیسا سودا ہے اللہ تعالیٰ کا. دیکھیے کہ مجھ سے جو چیز مانگ رہا ہے کہ نہیں یہ بس یہ مل جائے، یہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، کہتا ہے نہیں دوں گا. وعدہ اس کا دیتا ہے، لیکن دے گا کیا؟ جو وہ چاہے گا. یہ بہت بڑی چیز ہے. اگر ہمیں یقین ہو کہ اللہ دیتا ہے، تو جو اللہ نے دیا الحمدللہ اس پہ اتنی خوشی ہوگی انسان کو، کیونکہ اللہ کی حکمت ہے کہ جو تو چاہ رہا تھا بیوقوف، اس میں تیرا نقصان ہی نقصان تھا. تو جو چیز تو مانگ رہا تھا وہ تیرے لیے صحیح نہیں تھی، سوٹ نہیں کرتی تھی تجھے، لیکن تو سمجھ رہا تھا کہ بس مجھے یہ مل جائے یار، مجھے یہ میرا کام ہو جائے یار، مجھے تو یار یہ چیز ہونی چاہیے میری. یہ نا ہماری یہ خواہش ہے نا ہمارے دل کے اندر. کیا یہ کیسے آئی؟ کہ شیطان نے پیدا کی. اللہ سے یقین کر کے شیطان نے یہ چیز پیدا کر دی تاکہ مارو ان کو، کدھر ہی نہ چھوڑو ان کو، کہ ایسی تیسی کر دو. کیونکہ اتنی بڑی چیز میں نے بیریئر کر دیا، اب یہ دیکھتے ہیں کیا حال کرتے ہیں. کیونکہ اب ظاہر ہے
تو ہم اللہ سے نہیں مانگیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ خود کوشش کریں گے، بس پھر حرام، برائیاں، فساد، بس تو پوچھے نا، پھر تو جو کچھ بھی ہوگا، حرام بھی جائز، وہ بھی چیز، یہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، بس یہ مجبوری ہے، اب کیا کریں؟ بالکل وہ کہتا ہے میں تو یہی چاہتا تھا. اور جہاں جس نے یقین سے اللہ سے مانگ لیا، اللہ اس کو دیتا ضرور ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ الحمدللہ میرے اللہ نے مجھے دے دی ہے. اللہ کی، اور جو چیز مجھے بتائیں آپ، جو اللہ دے گا اس میں کیا کتنی برکتیں ہوں گی، اس میں کتنی بڑی نعمت ہوگی. یہ میں تجھے دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. پتہ ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا ہے ہمارا، اور اللہ کی حکمتوں پر ہے. اگر اپنی پسند سے دے رہا ہے، اس میں بھی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور ایک کچھ چیز ہو جاتا ہے، اس میں اسپیس آ جاتا ہے، ٹائم فیکٹر، اللہ کی حکمت ہے اس میں. دینی ہے بس ایک چیز، مومن کو اس پہ اتنی پکی یقین ہو چاہیے، قرآن جو کہہ رہا ہے. تو پھر اگر اس کو دیر ہو رہی ہے اس چیز میں تو پریشان نہ ہو، بلکہ اس میں کیا ہے، اور اللہ کا فضل یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چیز دے گا بھی، لیکن دیر سے دینے سے فائدہ یہ ہے کہ پھر اس کو صبر کے امتحان میں ڈال دے گا، اور بے انتہا اس کو اللہ تعالیٰ انعام آخرت کے دینا شروع کر دے گا. تو مثالیں قرآن میں دی، 9 سال 4 سال انبیاء کی دعائیں اتنی دیر کے بعد قبول ہوئی ہیں. آپ یہ دیکھیں، یہ بھی اللہ کا امتحان ہے. اس کو دیکھیں کتنا یقین ہے رب پہ. وہ گھبرا گئے، یار اتنے دن ہو گئے دعائیں مانگتے مانگتے کچھ بھی نہیں ملا، یار ہم کی کریں، بس یوں تو کر نہیں پائے گا، سن مجبوری ہے جی، اب دعا تو مانگ چکے ہیں، اپنا حساب کرتے ہیں، اپنے اس طریقے سے ہم معاملہ کرتے ہیں. کبھی بھی نہیں. کہتے جس سب کے آگے میں نے درخواست دے دی ہے، الحمدللہ درخواست پہنچ چکی ہے، اب وہ منتظر ہے کہ کس سوٹیبل ٹائم پہ میں اس کو وہ عنایت کروں، اچھے وقت میں اس کو وہ چیز عطا فرماؤں. تو اب یہ ہے کہ اس میں ٹائم سپیس ہو رہا ہے، دن لگ رہے ہیں، لگتے رہیں، کیونکہ انتظار میں ہے الحمدللہ کہ جو دے گا اللہ تعالیٰ دے گا اعلیٰ چیز مجھے. ہاں اگر بے صبری کرے گا، یہ امتحان ہے اس کا، وہ کہے گا اس کو تو یقین نہیں ہے، اس پہ گھبرایا ہوا ہے. مانگ تو رہے کہ دینا ہے، میں مانگی ہے، روز مانگتا ہوں، ہر وقت مانگتا ہوں، جتنی دفعہ مانگی گا اتنی درجے اس کے بلند ہوتے چلے جائیں گے. نیا دروازہ اللہ پاک کھول دیتے ہیں انسان کے لیے ضروریت کا. دیکھیں تو خالی تو پھر بھی نہیں کی دعا. ایک اور کمال، سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے ایسی چیز بتائی ہے 100% دعا قبول، اور اس کے ساتھ بڑے بڑے انعامات. ایسی سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، بڑی عظیم. صفوان ابن عبداللہ صفوان صحابی، یہ تھے داماد ایک بہت بڑے صحابی کے، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بہت بڑے صحابی ہیں، حکیم الامہ کا ان کو خطاب ملا ہے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بڑے صحابی، درویش مان صحابی تھے، بڑے عابد زاہد، عجیب مقام تھا ان کا صحابہ کے اندر. تو ان کی اہلیہ بھی ایسی تھی، زاہدہ عابدہ اللہ والی پاک. تو ان کی داماد یہ جو میں بتایا آپ، صفوان ملنے گئے اپنے سسرال میں جیسے جاتے ہیں. تو عبدالدہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے ہوئے تھے، باہر تھے. تو ان کی ساس تھی. تو باتوں میں پھر ان کی ساس نے پوچھ لیا ان سے کہ آپ حج پر جا رہے ہیں اس سال، آپ کا ارادہ ہے حج پر جانے کا؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں ارادہ تو ہے، میں حج پر جانا چاہتا ہوں. اچھا تو جب تم حج پر جاؤ تو ہمارے لیے دعائیں خیر کرنا، اور ہمارے لیے دعائیں مانگنا اللہ تعالیٰ سے خیر کی. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی بندہ، کوئی آدمی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا جب کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے. وہ بہت خوش ہوئی.
جب کسی بھائی کے لیے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور بضرور 100% قبول ہوگی دعا اس میں جائے، کوئی شک کی اس میں کوئی غائبانہ دعا پیٹ پیچھے. مجھے یاد اپنے حضرت کے ایک خط کی تحریر یاد آتی ہے. حضرت نے مجھے لکھا خط میں ایک دفعہ کہ میرے لیے فلاں 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 چیز کے لیے دعا کرو. مسئلے تھے، مسائل تھے ان کے کوئی. تو ظاہر حضرت کا فرمایا میرے لیے تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ایک راستہ نکل رہا تھا، ضرور اس میں کوئی برکت کا معاملہ نظر آ رہا تھا. تو آپ نے پھر یہ ساتھ میں یہ لکھنے کے بعد یہ حدیث لکھی مجھے کہ جب کوئی مسلمان بھائی کسی غائبانہ کسی لیے دعا کرتے ہیں دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اس میں میرے لیے کیا فائدہ تھا؟ بے انتہا فائدہ. دیکھیں اب کیا ہے، فرمایا اس حدیث کو راوی کر رہے ہیں وہ کہتی پھر کیا ہوتا ہے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کے ساتھ فرشتہ رکھ دیتا ہے. وہ فرشتہ جو ہے کہ جب وہ دعا مانگتا ہے غائبانہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے تو فرشتہ آمین کہتا ہے اس دعا پر، اور ساتھ میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے یہ اس کی بھلائی کے لیے دعا کر رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس کی بھی وہ ساری بھلائی عطا فرما دے. کتنا فائدہ ہوا دعا مانگنے والے کو مجھے بتائیں. اور یہ 100% بخاری کے اندر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو راوی فرمایا اس حدیث کو کہ جب کوئی غائبانہ دعا کرتا ہے کسی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کی دعا مانگ رہا ہے غائبانہ اس کی تمام بھلائیاں اس کو عطا فرما دیتے جو وہ مانگ رہا ہے. باہر نکلے کنفرم کرنے کی تو عبدالدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جی میں نے یہ حدیث سنی ہے ابھی اپنی ساس صاحبہ سے، آپ اس کے بارے میں کہتے کہ بالکل مستند حدیث ہے، میں خود جانتا ہوں اس حدیث کے بارے میں ایسے ہی ہے. تو اب اس میں دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا پیغام ہے کہ اب جو چیز ہم چاہتے ہیں لینا اپنی ضروریت یا جو پریشانی اپنی ہم ٹالنا چاہتے ہیں دنیا یا تو چاہتے ہیں یا کوئی مصیبت ٹالنا چاہتے ہیں تو اس کا اتنا بڑا طریقہ بتا دیا کہ تو کیا کر اپنے کسی بھائی کے لیے دعا مانگ لے. مجھے مکان چاہیے، اب میں کیا کہوں گا اپنی وہ تو مستند ہے نا فرشتہ دعا کرے اس کے لیے، مجھے کیا دیکھنا ہے یا کس آدمی کو چاہیے مکان، ٹھیک ہے اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دو اللہ اس کو مکان تھا. کیسا اللہ کے نبی نے راستہ عطا فرمایا مانگنے مجھے بتا. کتنی خوبصورت بات ہے اور اس میں کتنی حکمت ہیں دیکھیں آپ اس چیز کے لیے. پہلی چیز دعا عبادت ہے. جب آپ دعا مانگیں گے دوسرے بھائی کے لیے تو آپ کیا کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں، عبادت کا ثواب. نمبر 2 دوسرا ثواب کون سا ہے؟ خیر خواہی کا، کہ آپ اپنے بھائی کے لیے خیر خواہی کر رہے ہیں، اس کی مصیبت میں ساتھی دے رہے ہیں، اس کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، یہ تو بہت ہی بڑا ثواب ہے اس میں تو الحمدللہ. دوسری چیز عبادت کا ثواب مل رہا ہے ہمیں اور خیر خواہی کے بھی ثواب مل رہا ہے. اور تیسری چیز سبحان اللہ کہ اس کو جو دعا تو قبول ہو رہی ہے جس چیز کے لیے اس کے لیے دعا مانگ رہا ہے خیر والی، جب وہ خیر والی چیز اس کو میسر ہوگی وہ کرے گا تو ہم بھی ثواب میں داخل ہو جائیں گے مفت میں. جب تک آپ نے کسی دکان کی دعا مانگی جب تک اس کی دکان چل رہی ہے خیر خواہی سے آپ کو مفت میں لگے جا رہا ہے ٹھپا، آپ کو ثواب پہنچے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ نے کسی کی شادی کے لیے دعا کر دی اس کی شادی ہوگی ماشاءاللہ آپ کا ثواب چلے جا رہا ہے. لیکن خطرناک دعا ہے، آپ کس کے لیے شادی اس لیے نہیں کریں کہ میری بھی شادی ہو جائے. جتنا یہ نہ کہ آپ کو دوسری آپ کسی کے لیے شادی کی دعا کر رہے ہیں ساتھ میں آپ کی شادی ہو جا رہی ہے. تو بھائی جو چیز آپ مانگنا چاہتے ہیں وہ دوسرے کے لیے مانگنا شروع ہو جائیں. تو ایک تو عبادت کا ثواب، خیر خواہی کا ثواب اور مستند آپ کو ثواب ملنا شروع ہو جائے گا جب تک اس کا خیر خواہی وہ کام چلتا رہے گا. اور چوتھا تو بالکل ثواب کہ کیا الحمدللہ آپ کو بھی بلائیں ساری ملے گی مفت میں. سبحان اللہ. یہ ہیں میرے پیارے نبی کی سنتیں، دیکھیں آپ کیسی چیز ہے اور اس سے آگے حکمت دیکھیں آپ کتنی بڑی چیز ہے. اصل چیز جو اللہ کے نبی حقیقت میں اس سے علاج کرنا چاہتے تھے ہمارا. ایک دعا میں دیکھیں کتنی چیزیں آ گئی. علاج کیا ہوگا کہ جس کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں
ہم تو اسی کی دعا ہوں گے جس کا جی میرا چاچا ہے، جی میرا ماما ہے بڑا پریشان ہے، جی یہ میرا فلاں ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی ایسے آدمی کے لیے دعا مانگی جو آپ کو بہت ناپسند ہے، آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کو پریشان کرتا ہے، آپ کا دشمن ہے، اگر اس کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھا دیے پھر تو کمال ہو گیا، ماشاءاللہ کمال علاج ہو گیا، وہ تو تزکیہ مکمل ہو گیا آپ کے دل کا، کیونکہ وہ آپ سے غصہ نکلے گا، حسد نکلے گی، کینہ نکلے گا، انتقام نکلے گا، غصہ نکلے گا، کتنی چیزیں آپ کی ایک دم نکل جائیں گی، آپ دعا کریں گے اس کے لیے۔ جب کسی دشمن کے لیے جو آپ کو دشمن ہے اور تنگ کیا، آپ کو پریشان کرتا ہے، آپ اٹھا کریں یا اللہ اس کی دکان کو چلا دے، اس کو دعا تو قبول ہونی ہے، وہ گارنٹی آگے پیچھے، جب کسی لیے غائبانہ دعا کریں گے تو ملنی ہے، یا اللہ اس کے سارے معاملات حل کر دے، اس کی نافرمان اولاد ہے فرما بردار کر دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، تو کیا ہوگا الحمدللہ، تو پھر دل سے آپ دعا کرنی ہے اپنے دشمن کے لیے، جب آپ دعا کریں گے تو اس کا تو کمال تزکیہ ہو جائے گا آپ کا۔ کیسے علاج اللہ نے بتایا ہے، تو میرے بھائی یہ دعا بہت بڑی چیز ہے، ہمیں چاہیے کہ کتنے بڑے ثواب اور کتنی بڑی چیزیں اس میں، اور کتنا بڑا علاج ہے قلب، نہیں نکلتا کینہ کسی کے، بغض نہیں نکلتا، غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، کتنا سمجھے چھوڑ یار، معاف کر دے یار، فلاں کر دے، کبھی نہیں نکلے گا آپ کو، پھر دل میں تھوڑی چیز رہ جائے گی۔ اور یہ سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دل میں کسی کے لیے آدمی کو کینہ رکھے، دل میں بغض کسی کے لیے رکھے، دل میں کسی کے لیے حسد رکھے، ایسے دلوں کو اللہ قبول کرتا ہی نہیں۔ وہ نماز میں تو کھڑے ہوتے ہیں، سجدے بھی کر رہے ہوتے ہیں، حج بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان دلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس میں اثر نہیں ڈالتا کسی چیز کا۔ اس لیے تزکیہ کے اللہ نے کیا کہ تزکیہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی جو آئے اپنے تعارف یہی کرا ہے، یون کتاب الحکمت یزکیہم، تعارف فرمایا کہ میرا اصل کام بھی یہی ہے، بلکہ کیا ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے تشریف لائے وہ اسی کام کے لیے آئے، اصلاح اخلاق کے لیے تشریف لائے سارے انبیاء، یہ تو امام الانبیاء ہیں، تو انہوں نے جو اخلاق صحیح کیا تو پھر اعلیٰ درجے کا لوگ اخلاق کو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، کیسے انسان پیدا کر دیے زمانے کے اندر، تو یہ امت کے لیے چیز چھوڑ دی اللہ تعالیٰ نے۔ ہمیں دشمنی ہے، نکلنا کینہ نکلنا برا حال ہوتا ہے، اس سے آدمی پریشانی بھی رہتی ہے، غصہ بھی آتا رہتا ہے، اور یہ کہ پھر بہت برا حالات ہوتے ہیں آدمی، اس میں پھر گناہ بہت کر لیتا ہے آدمی، فوراً کہ اللہ میں اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کروں، فوراً اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دے، یا اللہ یہ اولاد مانگے اس کو اولاد عطا فرما دے، یا اللہ اس کی پریشانی دل سے، یا اللہ اس کی پریشانی دور فرما دے، تو ایک دم دل آپ کا کتنے درجے بلند ہو جائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت اور قرب نصیب ہو جائے گا انسان، جو ہزاروں عبادتوں سے حجوں سے آپ کو قبول نہیں ہو سکتا، ایک دشمن کے لیے دعا کر کے آپ نے ہزاروں حجوں سے زیادہ ثواب آپ لے لیں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ جب میں کسی کو دعا کی توفیق دیتا ہوں پھر کیا ہے اپنی رحمت کھول دیتا ہوں، رحمت کے دروازے۔ دیکھ ہم بڑے کنجوس ہیں، فرض نمازوں کے بعد اللہ نے کہا کہ دعا قبول ہوتی ہے انسان کی، یا ہاتھ اٹھا کے مانگو، یا ویسے مانگو، یا دل میں مانگو، دعا قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ۔ نہیں مانگتے ہم دعا، دل ہی نہیں کرتا، پریشانی موجود ہے، حالات موجود ہیں، وہ کیا کہ قبول نہیں ہوگی، تو اللہ کرے قبول ہوگی، قبول نہیں ہوگی، عبادت کا ثواب تو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، صبر کا ثواب تو مل رہا ہے، انتظار کا ثواب تو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، تو وہ دے گا بھی، الحمدللہ دے گا جس کا وعدہ ہے، صحت ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، جو کچھ بھی مانگتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے کہ اتنی پیاری پیاری چیزیں ہمارے ایمان کے ساتھ اللہ نے عطا فرمائی ہیں، خود ہی بیگار ہو جاتے ہیں خود ہی۔ انشاءاللہ آج سے معمول بنا ہے چیز کا کہ اپنے لیے بھی دعا مانگیں، اور سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے دعا مانگیں جن کو ضرورت ہے اور زیادہ ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ خود بخود ہماری ضرورتوں میں قبول فرما دیں۔ درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین
شفيع المسلمين ساحر يا سيد الحبيب الأمين. اللهم صل على محمد بالأمين أزواجه وخاتم المؤمنين وذريته إلى بيته وسلم رحيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما وابدا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزننا وجلنا خطأنا عملنا كل ذلك. اللهم اغفر لنا ما كنت ما أخرت وما أسررت وأعلمت وأنت أعلم به. أنت المقدم وأنت المؤخر ولا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا الإيمان وثبتنا الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا شافي الأولاد اشفى مرازنا. اللهم عافنا في بدني. اللهم عافنا في سمعي. اللهم عافنا في بصري. لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. या अल्लाह हमारे माँ बाप को बख्श दे. अल्लाहुम्मा रब्बि इरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा. या अल्लाह हमारे माँ बाप को बख्श दे. या अल्लाह हमारे माँ बाप को बख्श दे. रब्बना कुरसीना अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिवालिदैना व उस्ताज़िना व मशाइख़िना व जमीइल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.